ایک معاملہ دوسرا بھی ہے کیونکہ ضمنی الیکشن کے آفٹر افیکٹس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں. تو آج راولپنڈی کے حلقہ پی پی 7 میں ری کاؤنٹنگ ہونی تھی. وہاں پہ شبیر روان صاحب اور راجہ صغیر صاحب کا مقابلہ تھا. ری کاؤنٹنگ نہیں ہوئی. ایک اور معاملہ جو ہے وہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے سامنے آیا ہے جو بڑا اہم ہے کہ جن جگہوں پہ مسلم لیگ نون جیتی ہے وہاں پہ کیا ہوا ہے. تو حلقہ پی پی 273 مظفر گڑھ یہاں پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ایک پریزائڈنگ افسر جو ہے یاسر خان جتوئی کا حلقہ ہے جو یہاں پہ ہار گئے ہیں. یہاں پہ پریزائڈنگ افسر ہے سجاد حسین. اس کا پولنگ سٹیشن نمبر 47 ہے. یہ ہسپتال میں داخل ہے. یہ آپ کو کیا بتا رہا ہے؟ سجاد حسین کی زبانی سنیے. میرا نام سجاد حسین ہے اور میری پولنگ سٹیشن 47 پہ ڈیوٹی تھی. میں پریزائڈنگ آفیسر کے طور پہ کام کر رہا تھا اور یہ پی پی 273 میں تھی. وہاں پہ شام کو 5 بجے جو ہے نا کچھ نون لیگ کے لوگ جس میں یاسر رسول اور فیض رسول اور ان کے کچھ گنڈے لوگ پولنگ سٹیشن میں گھس آئے اور انہیں بوگس ووٹنگ کرانے کی کوشش کی جس کو میں نے سختی سے روکنے کی کوشش کی. اس پر ان سب نے میرے اوپر حملہ کر دیا اور مجھے بہت مارا پیٹا. وہاں پہ کچھ لوگوں نے آ کر میری جان بخشی کروائی اور وہاں پہ اس میں یہ ہوا کہ میں سارا دن صبح سے ریٹرننگ آفیسر کو پولیس کو ادھر ادھر سب کو کال کرتا رہا کہ یہاں پہ 1900 ووٹرز ہیں اور آپ نے 2 پولنگ بوتھ بنائے ہیں. لیکن الیکشن کمیشن نے اور سیکیورٹی فورسز نے میری کوئی بات نہ سنی اور شام میں یہ حملہ مجھ پہ ہوا. دراصل یہ دوسرا جو گروپ ہے نون لیگ والا یہ چاہتا تھا کہ یہ جو بیلٹ پیپر ہمارے حوالے کر دیں ہم اس کو ٹھپے لگا کے دوسرے باکس میں ڈالیں, جس کا میں ذاتی طور پہ جو میری ڈیوٹی تھی میں نے اس کو پورا کرتے ہوئے ان کو روکنے کی کوشش کی جس پر انہوں نے حملہ کر دیا. میری گزارش ہے کہ میری قانونی ہیلپ کی جائے اور ان گنڈوں کے خلاف ان کے خلاف شدید سخت کارروائی کی جائے. بہت شکریہ جی. تو یہ جو سجاد حسین ہے پریزائڈنگ افسر ہے اس کی ایف آئی آر تو درج ہو گئی ہے لیکن یہ جو حلقہ ہے یہاں پہ مسلم لیگ نون جیت گئی ہے اور جو ہارنے والے امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے یاسر خان جتوئی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جتوئی صاحب. وعلیکم السلام سر. اچھا جتوئی صاحب ہم نے یہ سجاد حسین صاحب کا موقف پیش کیا ہے. الیکشن والے دن آپ بھی وہاں پہ جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو آپ بھی کافی شکوے شکایت کر رہے تھے. تو آپ نے کوئی الیکشن کمیشن کو اس بارے میں کوئی آپ نے فارملی کوئی شکایت کی ہے جو کچھ وہاں پہ ہوا؟ جی ادھر سے جو ہے نوید صاحب پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے توسط سے یہ سب کچھ آپ نے سنا ہے. ادھر کسی نے بھی ہماری بات نہیں سنی. یہاں آر او بیٹھے ہوئے تھے جو بھی بیٹھے ہوئے تھے سب بس کہہ دیتے تھے بھی ابھی کرتے ہیں اس کے بعد ختم. یہاں پہ جو آپ نے پریزائڈنگ آفیسر والی یہ سنی ہے یہاں پہ سر 5 بجے تک ان کا جب پتا چلا کہ ہمارا کچھ نہیں بنتا تو انہوں نے یہ تشدد شروع کر دیا. اور اب یہ دیکھیں وہاں پہ 1122 آئی ہے, آرمی والے بندے تھے, پولیس بھی آئی ہے. اس بیچارے کو لے کے وہ ہاسپٹل گئے اور 5 سے 8 بجے تک وہاں پہ سیٹنگ ایم این اے بھی بیٹھا رہا ہے, کینڈیڈیٹ بھی بیٹھا رہا ہے اور انہوں نے اپنی مرضی سے وہاں پہ مہریں لگائی ہیں سر. اچھا تو آپ نے جب الیکشن کمیشن کو کوئی شکایت کی تو انہوں نے کیا جواب دیا آپ کو؟ آر او صاحب کو جب ہم نے بتایا ہے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم وہاں پہ پولنگ بند کروا دیتے ہیں اور ان کو واپس انہوں نے ایڈمٹ کروا دیا تھا. جب اس کے بعد دوبارہ وہاں پہ آئے سیٹنگ ایم این اے جو نون لیگ ہے اس نے پولنگ شروع کروا دی تو ہم آر او آفس گئے ان کو کہتے رہے لیکن انہوں نے ڈی سی او بھی بیٹھا ہوا تھا, ڈی پی او بھی بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے ایک بھی نہیں سنی سر ہماری. اچھا بہت بہت شکریہ یاسر خان جتوئی صاحب ہمارے ساتھ بات کر. اس پر محسن شاہ نواز رانجھا صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ وکیل بھی ہیں لیکن آپ اپنا شعیب شہین صاحب کچھ کہیں گے اس پہ؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو عمران خان نے سپیچ کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ عوام کی اتنی اکثریت اٹھی نکلی تب جا کر ان کو کامیابی ملی. ان کی جو مال پریکٹسز تھیں, جو دھاندلی تھی یا جس طرح کی انتظامیہ ملوث تھی اور پنجاب میں ہمیشہ ملوث رہتی ہے, ایس ایچ او سے لے کر پٹواری سے لے کر اوپر ٹاپ لیول تک ملوث ہوتی ہے عام طور پر ہر الیکشن میں. لیکن اس الیکشن میں تو سب سے زیادہ ظلم یہ تھا کہ وہی جو ایکسپیکٹڈ پرماننٹ کینڈیڈیٹ بننے جا رہے تھے چیف منسٹر صاحب, اس کی لگائی ہوئی ساری ایڈمنسٹریشن اور اس کے انڈر اور اس کے انفلوئنس میں اگر تھے تو ظاہر شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار ہونے کے ناطے جو کچھ آپ کے سامنے یہ آپ دکھا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اس کے باوجود یہ جو 4 سیٹیں لی ہیں
تو اس کا مطلب ہے کہ یہ 4 سیٹیں بھی نہیں ملنی تھیں ان کو اور زیادہ اکثریت کے ساتھ پی ٹی آئی نے جیتنا تھا. تو یہ طرز عمل اگر انہوں نے اڈاپٹ کیا ہے, دیٹ واز دی ریزن. کبھی کمپلیٹ ریزلٹ نہیں آیا تھا, انہوں نے پہلے ہی ایڈمٹ کر لیا کہ جناب اتنی دھاندلی کے باوجود بھی اگر ہم اتنی سیٹیں نہیں جیت سکے تو انہوں نے مان لیا کہ جناب ہم ہار گئے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ پروب ہونا چاہیے. یہ سیدھا کوشچن آیا ہے الیکشن کمیشن کے اوپر. اب الیکشن کمیشن کے اوپر جو اعتراض آیا ہے, الیکشن کمیشن کو چاہیے اس کو فوری طور پر اس کو سٹے کرے اس پروسیس. لیکن الیکشن کمیشن تو پی پی 7 میں آج دونوں امیدواروں کو بلایا ہوا تھا ریکاؤنٹنگ کے لیے, تو شام 8 بجے تک تو ریکاؤنٹنگ ہوئی نہیں وہاں پہ. اب وہاں 49 ووٹس کا فرق ہے. وہ جیسے وہ کرنل صاحب نے کہا ہے, شبیر صاحب نے, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ 2 گھنٹے آخر میں سارا سسٹم بند کر دیا, ان کو باہر نکال دیا اور اپنی مرضی سے وہ سارا کمپائل کرتے رہے. تو جب اگر یہ طرز عمل رہے گا الیکشن کمیشن کا اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اداروں پہ اعتراض بھی نہ کریں, اچھا اعتراض تو پھر بنتا ہے. کامل علی آغا صاحب, اب یہ میں نے ویسے ہی صرف الیکشن ڈے میں جو ہوا ہے, پریزائڈنگ افسر کو مار پڑی ہے, اس کی بیچارے کی ایف آئی آر تو ہو گئی ہے لیکن اس کو انصاف تو ابھی تک نہیں ملا. آپ کو کیا لگ رہا ہے جب رانا ثناءاللہ صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جناب پرویز بھائی صاحب آپ فکر کریں کہیں آپ کے 5 ایم پی اے جو ہیں وہ غائب نہ ہو جائیں, ہو سکتا ہے وہ آئیں نہ, تو آپ کا کیا, آپ کس طرح اس سچویشن میں کس طرح اپنے بندے واپس لے کے آئیں گے, اسمبلی میں کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں میر صاحب, الحمدللہ ہم ان کی ساری وارداتوں کو سمجھتے ہیں. یہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ان کی سیاست جو ہے وہ انہوں نے ہمیشہ گند ڈالنے والی سیاست کی ہے. یہ صاف شفاف طریقے سے کبھی عام عمل کے اندر بھی یہ کبھی صاف شفاف طریقے سے نہ چلتے ہیں, اور الیکشن والا دن تو یہ ہمیشہ انہوں نے ضمنی الیکشن جس طریقے سے یہ لڑتے رہے ہیں, یہ ساری چیزیں سارے حقائق تو ہمارے سامنے ہیں, ہم دیکھتے رہے ہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. انہوں نے ہر ضمنی الیکشن میں جو رویہ رکھا ہے, یہاں پہ لاہور میں بھی انہوں نے کل جو پرسوں الیکشن ڈے کے اوپر جو حربے استعمال کیے, ان کے پیٹ پریزائڈنگ آفیسر بھی ہوتے ہیں. لاہور شہر کے اندر تو انہوں نے یہ اپنے پیٹ جو پریزائڈنگ افسر رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو لگاتے ہیں, اور ایسے واقعات ہوئے, اس کا تدارک ہم نے کیا, اور پبلک پریشر تھا, ووٹر کا پریشر تھا, ورکرز کا پریشر تھا. الحمدللہ ہم نے میٹ ود کیا, یعنی پریزائڈنگ افسروں نے جو پولنگ ایجنٹ تھے ان سے ڈبے سیل کرنے سے پہلے فارم 45 کے اوپر دستخط کرا لیے, انویلپ کے اوپر بھی دستخط کروا لیے. وہ ہم نے پھر جا کے احتجاج کر کے وہ کھلوائے, اور یہ کوئی ایک پولنگ اسٹیشن پہ نہیں ہوا, یہ بہت سارے پولنگ اسٹیشنوں کے اوپر ہوا. لیکن چونکہ ہمیں پتا تھا ان کی واردات کا, اس کا ہم نے تدارک کیا, اور ہم نے 1122 کی طرح ٹیمیں بنائی تھی جو ہر وقت پہنچتے تھی, وکلا پہنچتے تھے.